اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈینٹس، ہم پہلے دو لیکچرز جو ہیں وہ اس میں دیکھ چکے ہیں کہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے بارے میں کیا حکم ارشاد فرمایا اور مال غنیمت کے بارے میں کیا فرمایا۔ لاسٹ جو 9واں رکوع تھا کہ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ 20 مسلمان ہوں گے تو سوری اگر وہ 20 ہوں گے تو 200 پہ جو ہے وہ غالب آ جائیں گے، اور بعد میں پھر تمہارا ایمان کمزور ہو گیا، اور اب جو ہے وہ ایک مسلمان 2 کافروں پہ بھاری ہے، پہلے ایک مسلمان 10 کافروں پہ بھاری تھا۔ اب جو ہے آخری رکوع ہے ہمارا سورہ انفال کا رکوع نمبر 10، جس میں 5 آیات ہیں، آیات 72 75۔ ان کا ہم ورڈ جو ہے وہ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم آگے اس کا محاورہ ٹرانسلیشن بھی دیکھتے ہیں۔ یہ آپ کا پیج نمبر جو ہے وہ 25 ہے، لاسٹ رکوع ہے ہمارا اس سورہ انفال کا، اور یہ 10 رکوع جو ہے وہ آپ کے پورے بورڈ کے جو پیپر ہوں گے اس کے اندر یہ 10 رکوع جو ہم 5 پری نائٹ میں پڑھ چکے اور 5 یہ دونوں انکلوڈ ہوں گے۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یا ایہا النبی، یا ایہا اے النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دے، لمن ان سے جو، فی میں، ایدیکم، ایدی ہاتھ کو کہتے ہیں، کم تمہارے، من سے، الاسرا اسرا قیدی، ان اگر یعلم معلوم کر لے گا وہ، یہاں وہ اللہ معلوم کر لے گا، فی میں، قلوبکم، قلوب کا ورڈ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، قلوب دل، کم تمہارے، خیرن بھلائی خیر، یؤتکم یؤتی دے گا وہ، کم تمہیں وہ تمہیں دے گا، خیرن بہتر، مما اس سے جو، اخذا لے لیا گیا، منکم تم سے، ویغفر اور وہ بخش دے گا، مغفرت ہم اردو میں یوز کرتے ہیں نا، یغفر عربی میں، وہ بخش دے گا، لکم تمہیں، واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا، رحیم اور رحم کرنے والا۔ اچھا، اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس جو قیدی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو غزوہ بدر کے موقع پہ جو مسلمانوں کے پاس قیدی آ گئے تھے، 70 قیدی آ گئے تھے، اب ان کے ساتھ کیا کرنا تھا وہ معاملہ ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر جو اس وقت صحابہ تھے انہوں نے مشورہ کیا تھا، بعض نے کہا ان کو قتل کر دیں، بعض نے کہا نہیں ان کو جو ہے وہ پیسے لے کے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، بعض نے کہا نہیں ان کو ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، تو پھر ایک نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو ان میں سے پڑھے لکھے ہیں وہ ہمارے مسلمان بچوں کو 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے تو ان کو آزادی ہم دے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قیدی ہیں، جو قید ہو کے وہ کفار مکہ کے لوگ آ گئے تھے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے دلوں میں کوئی خیر دیکھے گا اللہ تعالیٰ یہ، تو تمہیں جو ہے وہ جو تم سے چھن چکی ہے چیز وہ تمہیں دوبارہ بہتر کر کے دے دے گا۔ مطلب یہ کہ اگر وہ کفار مکہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے جو ان سے گناہ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ان گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور ان کو بہتر جو ہے وہ اس سے زیادہ جو ان سے لے لیا گیا ہے اس سے بہتر اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اچھا جی، اگلی آیت ہے ہماری، وَإِن يُرِيدُوا، وَإِن اور اگر یریدو وہ ارادہ کریں گے، خیانتک آپ سے دھوکے کا، آپ سے خیانت کا، فقط خانو تو انہوں نے خیانت کی، اللہ سے، من قبل اس سے پہلے، اس سے قبل، فامکانا تو قبضے میں دے دیا، منہم ان سے، واللہ اور اللہ علیم جاننے والا، حکیم حکم والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کافر کفار مکہ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے اپنے پچھلے گناہوں سے معاف جو ہے وہ توبہ کرتے ہیں، لیکن وہ توبہ نہیں کر رہے، وہ صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں کہ بس ایک بار یہاں سے ہم نکل جائیں، ہم نجات پا لیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا کر چکے ہیں، تو ان کو ہم دوبارہ حوالے کر دیں گے، یہ دوبارہ آپ کے قبضے میں آ جائیں گے، یہ بھاگ نہیں سکتے، اللہ جو ہے وہ اس کی قدرت سے یہ باہر نہیں نکل سکتے، یہ کافر یہ اللہ کی ہی قدرت میں رہیں گے، اگر یہ دھوکہ دے کے جانا چاہتے ہیں جائیں، لیکن دوبارہ یہ اللہ کی گرفت میں آئیں گے، لہٰذا یہ وہ حرکت ایسی کوئی حرکت نہ کریں
کہ جس سے وہ نبی پاک اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ رہے ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، اس کو پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، تو لہٰذا کوئی غلط کام جو ہے وہ یہ کفار نہ کرے۔ جی آیت نمبر 73 72 ہے۔ ان الذین آمنو، ان الذین، ان بے شک الذین وہ جو لوگ آمنو ایمان لائے، وہ ہاجرو ہاجر ہجرت سے، ہاجر دیکھیں اردو میں ہجرت، ہاجرو انہوں نے ہجرت کی، وجاہدو جہاد، جاہد جہاد سے ملتا ہے، جاہدو اور جہاد کیا، بھی اموال، اموال اب دیکھو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اموالہم اپنے مالوں سے، انفسہم، انفس ہم اردو میں نفس کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا کسی جان کے لیے، انفسہم اپنی جانیں، فی میں سبیل راستہ اللہ، اللہ کے۔ اب کیا ترجمہ ہوا؟ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں، والذین اور وہ لوگ آووا ٹھکانہ دیا، وناصروا اور مدد کی، اولئک وہی لوگ، بعدہم ان کے بعد، اولیاء دوست، رفیق، بعد دوسرے کے۔ اچھا یہاں تک کیا بات ہوگی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مال سے اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو مدد دی، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، رفیق ہیں۔ یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ یہ مواخات مدینہ جو مسلمانوں کو آپس میں مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کے درمیان نبی پاک نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ وہ لوگ مکہ سے جو ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور مدینہ میں جو مسلمان تھے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنا دیا تھا، ایک دوسرے کا دوست بنا دیا تھا، بھائی بنا دیا تھا۔ تو ان لوگوں نے جو مدینہ میں رہتے تھے ان کو انصار، انصار کہتے ہیں مدد کرنے والا، تو انہوں نے جو ہے وہ مدد کی تھی مہاجرین کی جو ہجرت کر کے آئے تھے مکہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے جہاد کیا، ہجرت کی، وہ مدینے والے جنہوں نے ان کی مدد کی، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ ایک دوسرے کے غمخوار ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ اب آگے کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں سے، والذین اور جو لوگ آمنو ایمان لائے، ولم یہاجروا اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، مالکم تمہیں نہیں، من سے، ولایتہم ان کی رفاقت، رفاقت دوستی، من شیئن کوئی شیخ سروکار، حتیٰ یہاں تک کہ یہاجرو وہ ہجرت کرے، وَإِنْ اور اگر استنصروکم وہ تم سے مدد مانگیں۔ اچھا یہ اب آیت تھوڑی سی ہم نے تھوڑا پیچھے سے لی کیوں لمبی آیت تھی، وہ ایک سلائیڈ میں آنی رہی تھی۔ استنصروکم وہ تم سے مدد مانگے، پھر دین، دین میں، فعلیکم تو تم پر لازم ہے، النصر مدد، الا مگر، علی پر، قوم وہ قوم، بینکم تمہارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، میثاق معاہدہ، واللہ اور اللہ، بما تعملون جو تم کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ اچھا پیچھے چلتے ہیں جی۔ اب یہ جو پوری آیت ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہ ذرا غور طلب چیز ہے۔ یہاں ایک تو بات آپ کو میں نے سمجھا دی کہ وہ لوگ جو ہجرت کر کے آئے مہاجرین مکہ، یہ آپ لوگ چھوٹی کلاسز میں سے پیچھے کئی کلاسز میں یہ پڑھ چکے ہیں مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ والی بات۔ وہ لوگ جو مہاجرین ہجرت کر کے آئے اور مہاجرین کہلائے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی جو انصار کہلائے، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ جو مکہ میں تھے مسلمان ہو گئے، یہ اس آیت سے آگے، یہ جہاں سے کرسر آ رہا ہے نا اس آیت سے آگے جو ہے نا وہ بات سمجھ لیتی ہے۔ والذین اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، مسلمان ہیں مکہ میں ہی ہیں مدینہ نہیں آئے اور ہجرت نہیں کی، تو انہیں تمہاری دوستی نہیں ملے گی، وہ تمہارے دوست نہیں ہوں گے۔ کب تک نہیں ہوں گے دوست؟ جب تک کہ وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ نہ آ جائے۔ اب یہ کیونکہ قرآن جو ہے ہم کہتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے،
تو اب اس کا صرف جو ہے یہ ہم اسی وقت پہ نہیں کریں گے کہ مکہ اور مدینہ کا جو لوگ تھے ہجرت کر کے مکہ سے جو مدینہ گئے اور وہی ہوں گے، نہیں ایسا نہیں ہے. اس کا ہم آج کے دور میں بھی جو ہے وہ ہم سمجھیں گے. وہ کیسے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر ملک سے مسلمان ملک میں ہجرت کر کے آتا ہے تو وہ اس مسلمان ملک کا ہی شمار کیا جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے 47 میں پاکستان کی ہم اگزامپل لے لیں کہ بہت سارے مسلمان انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آئے، وہ پاکستانی کہلانے لگ گئے اور یہاں کے مسلمانوں نے ان کی مدد کی تھی. ٹھیک ہے، اب اگر جو اس وقت جو مسلم ہجرت کر کے نہیں آئے وہ انڈیا میں ہی رہ گئے تو وہ ہمارے دوست نہیں کہلائے. ہاں مسلمان ہیں لیکن ان کے ساتھ ہمارا وہ معاملہ نہیں ہوگا جو ہمارا پاکستانی کا آپس میں معاملہ ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح وہاں اس وقت جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ دوست جو مسلمان آ گئے تھے ان کا معاملہ تھوڑا سا اور تھا. وہ آپس میں بھائی بھائی دوست ہو گئے تھے، ایک دوسرے سے چیزیں شیئر کرنے لگ گئے تھے. تو جو لوگ کافروں کے ملک میں اس وقت جو مکہ میں تھے کفار کے ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تمہارے دوست نہیں. کیوں؟ ان کی دوست مسلمان آپس میں بھائی تو ہیں، ان کی دوستی کو نہ شمار کرنے کی وجہ کیا کہ وہ کافر ملک میں ہیں تو وہ مسلمانوں کو کافر ہمیشہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر ان کے ساتھ معاملات ہو جائیں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ اسلام کو کسی طرح سے نقصان ہو جائے. تو لہٰذا اس وجہ سے یہ جو ہے یہ کہا گیا کہ آپ ان کے ساتھ دوستی کے معاملات تھوڑے سے محدود رکھیں. ہاں آگے جو اللہ تعالیٰ ایک اور چیز کہہ رہے ہیں جو ہم سب کے لیے امپورٹنٹ ہے، وہ کیا؟ یہ یہاں سے یہ اگلے ہم چلتے ہیں اس پہ. یہ اس تنصروکم والی جو بات ہے وہ تم سے مدد مانگے، وہ سے مراد کون ہے جی؟ مسلمان. اگر کوئی مسلمان کافر ملک میں ہے، فار ایگزامپل انڈیا کے اندر کوئی مسلم ہے اور وہ ہم سے مدد مانگتا ہے، فعلیکم علیکم تو تم پر، تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ النصر ان کی مدد کرے. اگر کوئی مسلمان کسی کافر کے پاس چلا جاتا ہے کافر ملک میں اور وہ مدد مانگ رہا ہے تو ہم مسلمانوں کو جو مسلمان ملک ہوگا جو قریبی ملک ہوگا اس پہ ضروری ہوگا، لازم ہے، لازم مسٹ ہے کہ وہ اس کی مدد کریں. اب جیسے کہ ہمارے ساتھ یہ کشمیر ہے، کشمیر کے لوگ ہم سے ہیلپ مانگتے ہیں تو ہمیں ان کی مدد کرنی ہے کیونکہ وہ کافر ملکوں میں کافر ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. تو مسلمانوں کو لازم ہے، فرسٹ ہے کہ وہ ان کی وہ مدد کریں. لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے ایک اور چیز کہی، وہ کیا ہے؟ یہاں سے اللہ سے، مگر علی قوم بینکم و بینہم میثاق، کہ ان دو قوموں کے درمیان ایک مسلمان ملک ہے اور ایک کافر. اب اگر ان دونوں کے درمیان کوئی معاہدہ ہے اور وہ مسلمان کافر ملک کے اندر ہی رہ رہے ہیں اور معاہدہ کیا ہے کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، کافر اور مسلمانوں نے آپس میں معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ہماری جنگ ہوگی. اس کی ایگزامپل ہم اپنے ہی ملک سے لیتے ہیں نا، پاکستان اور انڈیا جیسا. کشمیر کو وہ کہتے ہیں کہ آپ کشمیری کہتے ہیں ہماری ہیلپ کریں. پاکستان ڈائریکٹ اٹیک نہیں کر سکتا انڈیا پہ کیونکہ ہمارے ایگریمنٹ سائن ہوں گے. ہاں ہمارے انڈیا کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں ہوں گے تو ہم اٹیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ صرف سمجھانے کے لیے آپ کو میں آج کے ایگزامپل دے رہا ہوں. تو یہ بات ہے کہ اگر کافر ملک سے کوئی مسلمان ہجرت کر کے مسلمان ملک میں آ جائے گا تو وہ مسلمانوں کا بھائی ہوگا، اس کے ساتھ مسلمان اچھا سلوک کریں گے، بھائیوں والا سلوک کریں گے. ہاں کوئی مسلمان بغیر کسی وجہ کے کوئی ایشو نہیں ہے، وہ کافر ملک میں رہ رہا ہے اور وہ مسلمان ملک نہیں آ رہا تو وہ اس کو ہم دوست شمار نہیں کریں گے. ہاں وہ مسلمان جو بھائی ہیں وہ بھائی ہے ہمارا، اس کو وہاں تکلیف ہوگی تو ہمارا دل دکھے گا، لیکن وہ اس کے لیے ہم وہ معاملات اس کے ساتھ نہیں کر سکتے جو ہم آپس میں کر رہے ہوں گے. ہاں اب وہ مسلمان اگر ہم سے مدد مانگتے ہیں کافر ملک میں اور ان کافر ملک کے ساتھ ہمارا کوئی ایگریمنٹ بھی نہیں ہوا ہوا، جنگی یا کسی قسم کا بھی ایگریمنٹ میثاق معاہدہ نہیں ہوا، تو ہم اس مسلمان کو مدد لازمن دیں گے. یہ قرآن کا حکم ہے ہمارے لیے. اگر ایگریمنٹ سائن ہے تو پھر ہم اس ایگریمنٹ کو جو ہے وہ پورا کریں گے اور اس ایگریمنٹ کے پورا ہونے کے بعد پھر ہم اس کی مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ واللہ، اور اللہ، بما تعملون، جو تم کرتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، اللہ دیکھنے والا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ تمہارا اگر ایگریمنٹ ہے تم مجبور ہو، کیونکہ مسلمانوں کو یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ اپنا وعدہ پورا کرنا ہے، وعدہ نہیں توڑنا. ہم وعدے کی بھی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا جی، یہاں تک کلیئر ہوگی بات. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 73. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض،
इल्ला तफअलूहु व तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन कबीर वल्लज़ीना और वो जो लोग कफरू जिन्होंने कुफर किया बादहुम उनके बाद औलिया रफीक दोस्त बादिन दूसरे के इल्ला तफअलूहु अगर तुम ऐसा ना करोगे तकुन होगा फितना फितना फी में अल अर्द जमीन व फसाद और फसाद कबीर बड़ा। जी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि काफिर एक दूसरे के दोस्त हैं। वल्लज़ीना कफरू बादहुम औलिया बाद ये काफिर एक दूसरे के दोस्त हैं और तुम मुसलमान आपस में एक हो। ठीक है, तो अब अगर ये ऐसा ना हो और ये काफिर जो है वो एक जगह ना हो तो क्या होगा जी, उससे फसाद और बहुत ज्यादा होगा, फितना होगा। आगे चले वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना आमनु वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आवौ व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का लहुम मगफिरतुन व रिज़्कुन करीम। वल्लज़ीना और वो जो लोग आमनु ईमान लाए, हाजरू उन्होंने हिजरत की, ये पिछली ही एक आयत है उसी का तर्जुमा बिल्कुल सेम आता जा रहा है। वजाहदू और जिहाद किया, फी में सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते, वल्लज़ीना और वो लोग आवाओ ठिकाना दिया, जगह दी, व नसरू और मदद की, उलाइका हुमुल मुमिनून उलाइका वही लोग, हम वो अलमुमिनून मोमिन हैं, हक्का सच्चे, लहुम उनके लिए मगफिरा बख्शिश है, व रिज़्कुन और रोजी करीम इज्जत वाली। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो जो हिजरत करके आए मुसलमान और जो मदीना के लोग थे, अंसार मदीना, ये एक दूसरे के यही सच्चे मोमिन हैं और इनके लिए अल्लाह ताला ने आखिरत में बख्शिश रखी है और पाक रोज़ी का वादा है अल्लाह ताला का इनका, क्योंकि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को माना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के अहकाम को माना, लिहाजा इनके लिए बख्शिश है। अच्छा जी, आखिरी आयत है इस रुकू की। वल्लज़ीना आमनू और वो जो लोग आमनू ईमान लाए मिन बादु उसके बाद, व हाजरू और उन्होंने हिजरत की, व जाहदू उन्होंने जिहाद किया, माकुम तुम्हारे साथ से मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व उलुल अरहाम और कराबत सॉरी माकुम तुम्हारे साथ, व उलाइका पस वही लोग, मिनकुम तुम में से हैं, व उलुल अरहाम कराबतदार रिश्तेदार, बादहुम उनके बाद, औला करीब ज्यादा हकदार, बिबादिन एक दूसरे के, फी में किताब अल्लाह का हुक्म, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह बिकुल्ल शैइन अलीम कुल्ल शै हर चीज अलीम जानने वाला है। जी और वो जो लोग बाद में ईमान लाए और वतन से हिजरत करके तुम्हारे साथ जिहाद करते रहे, वो भी आप में से ही है। बाद में जिहाद किया, मुसलमान हुए, बाद में जिहाद किया, बाद में हिजरत की, वो भी मुसलमान ही है और एक दूसरे का ज्यादा हकदार रखते हैं, एक दूसरे का ज्यादा हक रखते हैं और रिश्तेदार खुदा के हुक्म के रूप से एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं, क्योंकि अब वो करीब हो गए मुसलमान तो एक दूसरे का हक ज्यादा हो गया उनपे। इन अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम और बेशक अल्लाह हर चीज से बखूबी इल्म रखता है। अच्छा जी, यहाँ हमारा ये रुकू नंबर 10 जो है वो मुकम्मल हो गया, जिसमें जो है वो अल्लाह ताला ने ये कहा कि अगर अल्लाह ताला इन कैदियों को में कोई खैर देखेगा, भलाई देखेगा, जो माल उनसे छिन गया अल्लाह उनको बेहतर देगा और उनके जो गुनाह हैं वो माफ़ हो जाएँगे और अल्लाह ताला जो है वो उनको बख्श देगा। मैं जस्ट एक तेज़ी से इसको रिवाइज़ करता जा रहा हूँ, जो चीज़ें अगर बीच में से कुछ रह गई हैं दोबारा एक बार हो जाए। तो अगर मुसलमानों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा जा रहा है कि अगर अल्लाह कैदियों को में बेहतरी देखेगा तो उनसे जो माल छिन चुका है वो उनको दे देगा, उनके गुनाहों को बख्श देगा। और ये अगर ये काफिर धोखा देना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वो मुसलमानों को धोखा दे देंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा दे देंगे, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये पहले भी ऐसा कर चुके हैं, तो अल्लाह इनको दोबारा तुम्हारे कब्जे में दे देगा। इसमें अल्लाह ताला बेशक हर चीज़ को जानने वाला है। फिर अगली आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो लोग जो हिजरत करके आए, ईमान लाए और वो लोग जिन्होंने उनकी मदद की, आपस में दोस्त हैं, भाई हैं और जो जिन्होंने हिजरत नहीं की उनका वो मकाम नहीं है, उनका मकाम कम है और जो हिजरत करके आए उनके वो बराबर नहीं है। हाँ, अगर वो काफिर मुल्क में है और वो तो अब मदद मांगते हैं तो हम मुसलमानों पे लाजिम है कि हम उनकी मदद करेंगे और वो मदद भी उस सूरत में होगी जब हम मुसलमानों और काफिरों के दरमियान कोई मुआहिदा नहीं होगा। अगर उन दो कौमों के दरमियान कोई मुआहिदा है तो फिर उनकी मदद नहीं की जाएगी।
اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور وہ جو لوگ کافر ہیں اور ایک دوسرے کے وہ مددگار ہیں. تو مومنو اگر یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ ہو جائے گا کہ اگر تم آپس میں بھائی بھائی نہیں بنو گے، آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو گے تو کیا ہوگا، تم جو ہے وہ فتنے میں ہو جاؤ گے اور زمین میں بہت زیادہ فساد ہوگا. یعنی کہ آپس میں اگر ہمارے اتحاد نہیں ہوگا تو کافر ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہیں گے، تمہارے لیے جو ہے وہ مسئلہ ہو جائے گا، مسلمانوں کے لیے خرابی ہو جائے گی اور دنیا میں بہت فساد ہوگا. تو آج ہم دیکھ لیں تو یہ بات بالکل ایگزیکٹلی آتی ہے کہ ہم مسلمان جو ہے وہ آپس میں ایک نہیں ہے نا، تو ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہیں. اس کا رزلٹ آخر کار کیا نکل رہا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ یہ دیکھ لیں یہاں سے جو آیت ہے آگے یہ الا ان تفعلوا، کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو دنیا میں فتنہ ہو جائے گا، فساد ہوگا. تو دیکھ رہے آج ایسا ہو رہا ہے، فساد ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں ہمارے، اور مسلمانوں کو اور مارا جا رہا ہے، ہر جگہ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں. تو اس کی مین وجہ ہم یہ قرآن پاک سے ہماری دوری ہے. یہ آیات میں واضح الفاظ ہمیں جب بتا دیتے ہیں کہ تم اگر ایسا کرو گے تو تمہارے لیے سخت جو ہے وہ عذاب ہے، تمہارے لیے فساد، یہ فساد فتنہ. ہم اپنے ملک میں اپنے گھر میں رہتے ہوئے ہم سکون میں نہیں ہیں. تو کیوں نہیں ہے؟ تو بالکل واضح ہے کہ ہم نے قرآن کی ان آیات کو بالکل چھوڑ دیا ہے، ان پہ عمل نہیں کرتے. ہم نے پڑھ لیا ہے، پڑھنے کے باوجود ہمارا اس پہ عمل نہیں ہوتا ہے. یہ صرف ایک ہمارا ہی حال نہیں ہے، یہ پورے مسلم امت کا حال ہے. تو لہٰذا ہم نے ان چیزوں کو بہت غور سے سننا ہے، ان کو سمجھنا ہے، ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ جان لینا ہے کہ کافر دوست ہیں آپس میں، مسلمان آپس میں دوست ہیں، مسلمان ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. اگر ایسا نہیں کریں گے تو دنیا میں فتنہ فساد بہت بڑا فساد ہوگا اور ہو رہا ہے. پھر آگے دوبارہ وہی کہ جو مسلمان ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور جہاد میں ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہوں گے، یہی سچے مومن ہیں. اور جو مدد کریں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور مغفرت اور پاک رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے. اور ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں مسلمان، کہ جیسے رشتہ دار ایک دوسرے کے، ہم ایک دوسرے کے قریب ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ حکم لکھ دیا ہے. تو جب یہ لکھا ہوا ہے تو ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے، ہمیں اس کو ماننا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے. تو یہاں آج ہمارے جو ہے وہ سورہ انفال کے 10 رکوع مکمل ہو گئے. تو انشاءاللہ اگر آپ کے کوئی کوشچنز ہوں گے تو ہم کلاس میں اس کو ڈسکس کر لیں گے ایک بار. پھر دوبارہ سے کوئی چیز آپ کی کوئی کوشچنز ہیں وہ آپ ساتھ کاپی رکھیں اور نوٹ کرتے جائیں. تو وہ کوشچنز ہم پھر جب کلاسز اسٹارٹ ہوں گی تو اس درمیان آپ مجھ سے کوشچن کر سکتے ہیں، ہم پھر میں اس کا آپ کو آنسر دے دوں گا. جیسے ہم کلاس میں ہوتے ہیں کہ کوشچن آنسر کا ایک سیشن ہوتا ہے، تو وہ ہم کلاس میں انشاءاللہ دوبارہ کریں گے. جو آپ کے کوشچن ہو وہ آپ اس کو نوٹ کرتے جائیں اپنے پاس پیج پہ، کاپی پہ، ایک ایسی کاپی جو آپ کے پاس سیو رہے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں ہمارے 10 رکوع پورے ہو گئے. انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم حدیث کا جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے.